مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دو جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو پھر سے جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ نبی اور آل نبی کے صدقے میں ہمیں آنے والا سال پھر سے 11ویں کا مہینہ نصیب فرما اور ہمیں صحت اور تندرستیاں نصیب فرما، جسمانی اندرونی ظاہری ساری بیماریوں کو دور فرما، صحت اور تندرستی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات جس میں ہمارے غوث پاک کا مرتبہ، ان کی شان اور ان کے اختیارات، غوث اعظم کے اختیارات کیا ہیں اور اس کے ساتھ غیبت کرنے کی تباہ کاریاں، غیبت کرنے کا انجام، یہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ جو آخری آج جمعہ ہے، تو اسی مناسبت سے ہمارے غوث پاک کا وہ مرتبہ جن کو سننے کے بعد آپ کا ضمیر اندر سے پکارے گا کہ اب تک میں بھٹک رہا تھا، اب بھٹکوں گا نہیں بلکہ میں ولیوں کے دامن کو تھام لے کر بیٹھوں گا اور غوث اعظم کو چاہنے والے بن جائیں گے۔ آئیے سرکار مدینہ علیہ السلام کے دیوانوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ قبرستان پہنچے۔ قبرستان پہنچنے کے بعد ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، وہاں کافی وقت لگائے۔ سارے مریدین اور معتقدین پریشان تھے کہ کیا بات ہے، غوث اعظم اس قبر کے پاس وقت بھی زیادہ لگائے، حتیٰ کہ گرمی زیادہ تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار غوث اعظم کا چہرہ سرخ ہوا، پھر کچھ دیر کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اب وہاں سے اٹھ کر چل دیے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ پوچھ لیں کہ غوث پاک اتنا وقت یہاں کیوں لگائے۔ پھر بھی ایک شخص نے پوچھا کہ حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، قبرستان میں ہر قبر کے پاس آپ کھڑے رہیں مگر ایک قبر کے پاس آپ زیادہ ٹائم بھی لگائے، چہرے پہ جلال بھی آیا، پھر بعد میں مسکرائے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں جس قبر کے پاس میں نے وقت زیادہ لگایا وہ میرے استاد شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار ہے، میرے استاد ہیں۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مجھے وعلیکم السلام کہا۔ جسم پہ جنتی لباس ہے، سر پہ جنت کا تاج ہے، ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، پیر میں سونے کی جوتیاں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ آپ کا ہاتھ کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ عبد القادر جب تم جوان تھے، پڑھنے کا دور تھا، اس وقت آپ، میں
کچھ اسٹوڈنٹ ہم مل کر ایک پل سے جا رہے تھے، نیچے پانی تھا، میں نے آپ کو اس ہاتھ سے پانی میں ڈھکل دیا، رات میں جمعہ کی شب تھی تو آپ پانی میں گر گئے، سردی کے دن تھے، اور آپ وہاں گرنے کے بعد فرماتے غوث اعظم وہ یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت جس ہاتھ سے میں نے آپ کو دھکا لگایا اس وجہ سے میری قبر میں یہ ہاتھ ابھی تک کام نہیں کر رہا ہے، اے عبد القادر جیلانی آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ جب میرے استاد نے مجھ سے یوں کہا تو میں سوچتا رہا تو میری نظر پڑی 5000 خبروں میں سے اولیاء اللہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، 5000 خبروں میں سے اولیاء اللہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سب کے سب سفارش کر رہے ہیں کہ یا عبد القادر جیلانی شیخ حماد کے لیے آپ دعا فرما دیجئے۔ سرکار غوث اعظم نے کہا اے اللہ میں نے انہیں معاف کر دیا، تو بھی انہیں معاف کر دے۔ 3 مرتبہ جیسے غوث اعظم نے کہا اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ان کا ہاتھ وہیں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اسی ہاتھ کو آگے بڑھایا تو میں نے اسی ہاتھ سے مسافہ بھی کر لیا، اس لیے ٹائم کافی لگ گیا۔ آپ ذرا غور تو کرو سرکار کے دیوانوں، یہاں سے کتنی باتیں ہمیں مل رہی ہے۔ ایک تو خبروں میں کیا ہو رہا یہ بھی غوث اعظم جانتے ہیں، قبر میں کون کس حالت میں ہے یہ بھی غوث اعظم جانتے ہیں۔ اللہ نے غوث اعظم کو یہ اختیار دیا ہے، اللہ نے غوث اعظم کو یہ پاور دیا ہے، اللہ نے غوث اعظم کو یہ قوت عطا کر دی ہے کہ اللہ اکبر زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کس حالت میں ہے یہ بھی عبد القادر جیلانی جانتے ہیں۔ جب غوث اعظم کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا، ہمارے رسول کا عالم کیا ہوگا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہاں سے بات ایک سمجھ میں آ گئی، قبر میں جن کا ہاتھ سند ہو گیا کام نہیں کر رہا ہے، وہاں بھی سرکار غوث اعظم ہاتھ کو اچھا کر رہے ہیں، وہاں بھی ہاتھ کو اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہ مقدس ولی ولیوں کے سردار ہیں، اللہ کے یہ مقدس ولی نبی کے لاڈلے ہیں، اللہ کے مقدس یہ ولی عبد القادر جیلانی یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی جب طاقت کا یہ عالم ہے، مزار کے پاس جانا، مزار کے پاس بیٹھنا یہ غوث پاک کی سنت ہے، یہ غوث پاک کی سنت ہے۔ جو لوگ مزاروں پہ جاتے نا وہ گویا شرک نہیں کر رہے، ولیوں کے دربار میں جانا شرک نہیں، بدعت نہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اولیاء اللہ سے جڑ کر رہنے کی، اس لیے آج کے پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ ایمان کو اگر بچانا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے قرب میں بیٹھ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے آج ہر جگہ لوگ کلمے کی دعوت دینے والے، اسلامی لباس پہن کر کلمے کی دعوت دینے والے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن سرکار مدینہ کے دیوانوں عقائد ٹٹولا جائے تو عقائد کے اندر کامل نظر نہیں آتے۔ ایسے دور میں کسی کے پاس ہم بیٹھنے سے پہلے یہ سوچنا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آج یہ مجھے تبلیغ جماعت والا دعوت دے رہا ہے یا اہل حدیث والا اپنے اجتماع کی دعوت دے رہا ہے یا قادیانی بلا رہا ہے یا شیعہ والے بلا رہے ہیں یا کوئی رافضی بلا رہا ہے، کوئی بھی فرقہ کوئی بھی جماعت ہمیں اگر دعوت دے رہی ہے تو پہلے اس کا عقیدہ چیک کر لو۔ اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو پھر وہ ہمارا امام ہے، اگر عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو پھر وہ چاہے کتنی لمبی داڑھی والا کیوں نہ ہو، وہ کتنی بڑے پگڑیاں بھی بننے والا کیوں نہ ہو، وہ ہمارا امام ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا مولانا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہر علم والے کو دیکھ کر گمراہ مت ہونا، پہلے عقیدہ دیکھو، عقیدہ صحیح ہے تو پھر یقیناً اس کے پاس بیٹھنے سے ایمان بچ جائے گا۔ آج کا دور عقیدہ کیا دیکھنا، پہلے یہ دیکھو کیا وہ ہمارے نبی کو سید البشر مانتا ہے یا نہیں مانتا، کیا وہ ہمارے نبی کو خاتم النبیین مانتا یا نہیں مانتا، کیا وہ ہمارے نبی کو نوری بشر مانتا یا نہیں مانتا، کیا یہ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبی نے نبوت کا اعلان کیا یہ عقیدہ ہے نہیں۔ دیکھو اب میں آپ کو بتاؤں گا آج ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔
یہ جو عقیدہ ہے ہمارے نبی نور ہیں، ان کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. سبحان اللہ. نور بھی ہیں بشر بھی ہیں نبی. اچھا، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ 40 سال کے بعد نبی بنے، ان کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ 40 سال کے بعد نبی بنے نہیں، نبوت کا اعلان کرے. اگر کوئی 40 سال کے بعد نبی بنے ایسا عقیدہ رکھ لیا، انہیں جنت میں نہیں جاتا. لکھ لیجئے یا لکھا لیجئے میرے ساتھ. اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ محمد 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں تو وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرے. بہت بڑا فرق ہوا. نبی بننا الگ ہے، بن کر آنا الگ ہے. دنیا میں جو بھی 1,24,000 پیغمبراں آئے نا، ان کو دنیا میں نبوت ملی. ہمارے نبی کب تھے معلوم ہے؟ ابھی آدم اپنی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، حضور بولتے میں اس وقت بھی نبی تھا. قرآن بول رہا ہے قد جاکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا. قرآن بول رہا ہے قد جاکم من اللہ نور. اور ایک جگہ اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیا بول رہا اللہ؟ اب یہ ملنا کیا بول رہا؟ ارے نبی سراپا رحمت بن کر آئے. رحمت کون ہے؟ نبی ہے. دین سراپا کون ہے؟ نبی ہے. تو دین رحمت مصطفیٰ ہے، دین بھی ہے رحمت بھی ہے. یہ میں نے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی ہیں تو دین ہے. نبی ہے تو بولو جی سبحان اللہ. نبی ہے تو دین ہے، نبی ہے تو کعبہ ہے، نبی ہے تو مزدلفہ ہے، نبی ہے تو عرفات ہے، نبی ہے تو مینا ہے، نبی ہے تو زمزم ہے، نبی ہے تو اسماعیل ہے، نبی ہے تو ابراہیم ہے، نبی ہے تو سب ہے. نبی نہیں تو کچھ نہیں ہے. اب دین رحمت کہاں سے لائے؟ نبی سراپا دین بھی ہے رحمت بھی ہے. نبی کیا ہے؟ سراپا دین ہے اور سراپا رحمت للعالمین ہے. تو جس کا رب ہے، جس کا رب ہے، اب کہنے دو اللہ کس چیز کا رب ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا وہ زمینوں کا بھی رب ہے. ایک بات یاد آ گئی، وہ زمینوں کا بھی. مجھے ایک بات یاد آ گئی، سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیو چل رہے ہیں وقت کے معاملے میں. کچھ علماء ایسے بیانات کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وقف بورڈ کے معاملے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. مجھے بڑا تعجب دکھ رہا. وقف پراپرٹی اللہ کی کہتے ہیں. وقف پراپرٹی کس کی کہتے ہیں؟ اللہ کی کہتے ہیں. زمین کس کی کہتے ہیں؟ وقف. زمین وقف کو جو وقف کرتے نا، وقف کر دیے. یہ مسجد کو لے کر آ کر 2 مڑیاں وقف کرے. ایک جنے کہہ لے میں مروں صاحب جاتے جاتے 2 مسجد کی مڑیاں، یہ مڑیاں 2 مسجد کو وقف کر دے رہے ملے. تو یہ پراپرٹی کس کی کہتے ہیں؟ اللہ کی کہتے ہیں. وقف کی زمین. اچھا، یہ وقف جو ہے نا پورے جتنے بھی مسلمانوں کے اثاثہ ہیں، جتنا بھی مسلمانوں کا اثاثہ ہے، عاشر خانہ، مسجد، جھنڈا کٹا، یہ جتنے بھی ہیں وہ وقف کے اندر اس کو انٹری کرے. جو گیزٹ بک بولتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہو ساری چیزیں. اس کو کیا کر دے رہے بولنے والے لیڈر ہیں، یہ زمین ہے نا یہ وقف کو دی گئی ہے، یہ اللہ کی زمین کہتے ہیں. ارے نادانو، اللہ کی زمین صرف وقف کو محدود مت رکھو، اللہ لامحدود ہے. ساری کائنات میرے مولا کی ہے اور تم کہہ رہے ہو وقف کی زمین صرف اللہ کی ہے. نہیں، اللہ خود کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، میں ہی ہوں ملک کا بادشاہ اور میں جسے چاہتا ہوں اسے بادشاہ بناتا ہوں اور میں جسے چاہتا
ہوں اسے عزت عطا کر دیتا ہوں اور میں جسے چاہتا ہوں اسے ذلت دیتا ہوں. یہ پراپرٹی تم کیوں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ ساری کائنات اللہ کی، حتیٰ کہ تم بھی خدا کے ہو. تم کس کی ملکیت ہو؟ میں کس کا ہوں؟ میں بھی خدا کا ہوں. تو خدا کا، تیرا باپ خدا کا، سب تو اللہ کے بندے ہو. اور تم یہ کہتے ہو کہ محدود کر رہے ہو. یہ وقت کی پراپرٹی اللہ کی پراپرٹی ہے. نادانو، ساری کائنات کا مالک خود اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا رب ہوں. یہ ریاست کرناٹک کا ایک کا رب نہیں، پورے عالمین کا رب ہو. زمینوں کا، سمندروں کا، درختوں کا، پہاڑوں کا، شجروں کا، حجروں کا، چاند کا، تاروں کا، ستاروں کا، ہر ذرے کا اللہ رب ہے. 18,000 عالمین اور 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے والا رب کہتا ہے رب العالمین، میں سارے عالم کا رب ہوں. تو میرا نبی رحمت للعالمین، جو سارے عالم کے لیے رحمت ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ وقت پر گئی سو پراپرٹی اللہ کی ہے. تمہارے دل کی تسلی کو کر لے رہے ہیں. اللہ کی پراپرٹی کوئی چھین بھی نہیں سکتا. یاد رکھو ساری کائنات اللہ کی ہے. کیسے کیسے بادشاہ زمین کو آئے، زمین میں گئے، ان کی ہڈیاں تک نہیں آتی. مگر جو لوگ زمین کے لیے آئے، جو لوگ زمین کے لیے آئے، وہ زمین میں جا کر ہڈیاں بھی نہیں ملتی اب. اور جو لوگ اللہ کے لیے آئے وہ زمین میں رہ کر بھی آرام کر رہے ہیں. کیا شان ہے دیکھیے. جو زمین اور پراپرٹی کے لیے حکومتیں کرے ہیں، ایسے بڑے بڑے سورما طاقتور، ارے آج کے دور کے کیا حاکمہ ہے، نمرود، فرعون، شداد، ہارون، یہ اتنے خطرناک بادشاہ لوگ گزرے ہیں. ایسے لوگوں کی بادشاہیت باقی نہیں رہی. چنگیز خان لو یا جتنے بھی منگول سرکار لو، یہ سب کے سب آئے دنیا میں چلے گئے، مگر آج تک ان کی ہڈیاں اور ان کے خبر کے نشان بھی نہیں ہے. مگر جو اللہ کی رضا کے لیے زمین پر تھے تب بھی حکومت ان کی تھی. آج زمین میں سو کر بھی حکومت کر رہے ہیں. وہ ہے ہمارے غوث اعظم. زمین کو اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ پراپرٹی اللہ کی. ارے بھائی صاحب، پورا ملک یاد رکھنا، یہ ملک جو چلتا ہے نا، ملک سمویدھان سے چلتا ہے. سمویدھان میں کیا لکھا ہے کہ سب کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے. ہر ایک کے مذہب والے کو اس کو آزادی دی جائے کہ وہ اپنے مذہب کے حساب سے اپنی زندگی گزارے. یہ سمویدھان کہتا ہے. مگر ہم کہہ رہے ہیں نہیں، یہ وقت کی پراپرٹی اللہ کی. باقی کی کس کے باپ کی ہو؟ باقی کی پراپرٹی کس کی؟ پانی اللہ کا، ہوا اللہ کی، آگ بھی اللہ کی. ارے آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آگ کی ضرورت پڑی تو پریشان تھے، تو اللہ نے جہنم سے ایک کوئلہ نکالا اور کہا کہ اسے پہاڑ پہ رکھ کر 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر دینا. 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھونے کے بعد وہ آگ کا گولا دیے، تو اسی سے آدم علیہ السلام نے دنیا میں پانی گرم کرنا، کھانا بنانا شروع کرے. یہ آگ بھی کون دیے؟ اللہ دیا. یہ پانی بھی کون دیے؟ اللہ دیا. اگر پانی بند ہو گیا کس کو جا کر بولو گے؟ پانی بند ہو گیا تو کس کو جا کر؟ اگر اتنا آ رہا پانی کہ بستیاں ڈوب جا رہی ہیں، تمہاری ٹیکنالوجی فیل، تمہاری سائنس فیل، سائنسدانہ پریشان، طوفانوں کو نام دے رہی، اس طوفان کا نام یہ ہے، یہ بستیاں اجڑ رہا ہے، یہ تباہ کر رہا ہے. یہ طوفانی ہوا چلانے والے کون ہے؟ یہ حاکمہ نہیں ہے، اللہ کے طرف سے چلتا ہے. اور جب زمین پر ظلم ہوتا ہے، جب زمین پر عدل و انصاف نہیں ہوتا ہے، جب زمین پر اتیاچار ہوتا ہے، جب زمین پر بلاکار ہوتا ہے، جب زمین پر بھرشٹاچار ہوتا ہے، جب زمین پر دہشت پھیلتی ہے، تو اللہ کا عذاب طوفان کی شکل میں، ہواؤں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں آتا ہے. دنیا میں آج تک کوئی بھی ملک اس طوفان کو روکنے کا آلہ نہیں بنا سکا، ہواؤں کو روکنے کا آلہ نہیں بنا سکا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ صرف زمین وقت کی گئی اللہ کی نہیں، ساری کائنات میرے مولا کی ہے. اور میرے مولا نے یہ ساری کائنات دیا ہے تو کسی اور کو نہیں. حبیب، جھاڑ کو پیدا میں کرتا ہوں، چلانا تیرا کام ہے، اختیار تجھے دیتا ہوں. چاند کو بنانا میرا کام ہے، اشارہ کر کے توڑنا تیرا کام ہے. سورج کو ڈبونا میرا کام ہے، نکالنا تیرا کام ہے. ارے ابو جاہل کی بد مٹھی میں کنکریاں لا کر دینا میرا کام ہے. ان
कंकरियों से कलमा पढ़ाना नबी तेरा काम है। पता ये चला कुदरत जिन चीजों को बनाई है उसी चीजों का पावर अल्लाह ने अपने नबी को अता कर दिया है। और मेरे नबी के सदक़े में वो सारा पावर किस किस को मिल रहा है? किस किस को मिल रहा है? आला हजरत का एक शेर सबके दिलों को मजबूत करता है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, बोलो सुभान अल्लाह। हम भी तो चमक पा रहे हैं ना, हम भी तो मस्जिद में बैठे ना। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आका आपने अबू बकर को चमकाया, उमर को चमकाया, उस्मान को चमकाया, अली को चमकाया, आपने बिलाल हबशी को चमकाया, अबू हुरैरा को चमकाया, 1,24,000 साहबा को चमकाया। अब उन्होंने उसके बाद ताबईन को चमकाया, तब ताबईन को चमकाया, अइम्मा मुज्तहिदीन को चमकाया और गौसे आजम को चमकाया। इस तरह आज भी चमक रहे हैं सब चमकने वाले, किसी और की नूर से नहीं, अल्लाह ने नबी को अपने नूर से बनाया। वो नूर मोहब्बती की नजर से आने वाले को मेरे नबी ने चमकाया। अब वो चमकने वाले चमकते चमकते इंडिया आए तो ये अल्लाह वालों की मज़ारें आज भी लोगों को चमका रही है। ये जगमगाना, ये मंजर बता रहा है लोगों, ये आम खबरों की तरह नहीं है। जो अल्लाह का हो गया सारी कायनात उसी की हो गई और वही रब है जो इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालता है। गौसे आज़म की मोहब्बत यूं ही नहीं आई। तो ये सारी प्रॉपर्टियां, ये सारी कायनात का मालिक कौन है? मानना पड़ेगा कौन है? अल्लाह है। तुम्हें बोल रहे मैं हूं, बोल को तुम्हें इतना प्लाट रजिस्ट्री कर ले बैठे थक गया। बस जाहिर दुनियावी एतबार से कानून की नजरों में तुम वो प्लाट के ओनर हैं। अगर तुम्हें मेरे किस पर नाज है, फखर कर लिए तो प्लाट वाला भी गया, जितने घर में सबको भी अल्लाह जमीन फाड़ता अंदर डाल दिया। तो कहाँ गए डॉक्यूमेंट तुम्हारे? प्लाटा कहाँ गए, खेता कहाँ गए, 50 एकड़ कहाँ गए? सब गए। बेबस हो जाओगे। हारून के खजाने नहीं बच सके। तुम्हारी जो प्रॉपर्टियां बचा बचा कर आज पेपर बना बना कर रखने वालों, पहले मुसलमानों की माशी हालत पर गौर करो। मुसलमान माशी एतबार से परेशान है, इनके मसले हल करना है तो पहले इंडिया के गरीब मुसलमानों को जो पढ़ लिख कर बगल में फाइल दबाकर नौकरियों के चक्कर में ऑफिसों को जा रहे हैं, उन मुसलमान पढ़े लिखे जवानों को रोजगार दो और जो पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं उनको एजुकेशन दो। फिर देखना आज तुम प्रॉपर्टी इकट्ठा करके ये कहते हो ये सारी प्रॉपर्टी अल्लाह की है, बाकी के किसके बाप की है? खुदारा ये जुमला गलत है, सिर्फ एक की तरफ मंसूब करना गलत है। मेरा रब तो सारी कायनात का रब है। खुद तुम भी पढ़ते हम भी पढ़ रहे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो सारे आलमीन का रब है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तूतिल मुल्क मन तशा। याद रखना मैं ही हूं मुल्क का बादशाह। अब दुनिया में तो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में यूं कह दिया, क़यामत के दिन सारी दुनिया जब खत्म होती ना, अल्लाह महशर में कहता है अपनी शान के मुताबिक जलवागर होता, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। ना पार्लियामेंट, ना अक़वाम मुत्तहिदा, ना अमेरिका, ना लंदन, ना इसराइल, ना यहूदी, ना नसारा, ना मुसलमान, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, सब मरे पड़े रहेंगे। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक ऐलान करेगा, कहां गए वो लोग जो दुनिया में अपने आप को हाकिम कहने वालों? पड़े रहेंगे बेबस होकर, पड़े रहेंगे मजबूर होकर। अल्लाह कहेगा मैं हूं बादशाह, मैं हूं मुल्क का बादशाह। अब महशर के मैदान का मालिक भी मैं हूं, दुनिया का भी मालिक मैं हूं, आखिरत के दिन का भी मालिक ये मैं नहीं, तुम बोल रहे क्या बोल रहे? इय्याका नाबुदु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी, बोलो जी, मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक भी तू, यहाँ का भी मालिक तू। मौला तू वहां का भी मालिक, यहाँ का भी मालिक, इसीलिए तू हमारा खालिक। वहां का भी मालिक तू, यहाँ का भी मालिक तू। तेरे लिए ये नहीं वो
सारी कायनात को पैदा किया इंसानों के लिए, जमीन को बनाया इंसान के लिए, रात का अंधेरा बनाया इंसान के लिए, दिन का उजाला बनाया इंसान के लिए, पानी को पैदा किया इंसान के लिए, हवाओं को बनाया इंसान के लिए, आग को बनाया इंसान के लिए, दरख्तों को पैदा किया इंसान के लिए, जमीन से सब्जा उगाया इंसान के लिए, सेब को बनाया इंसान के लिए, आम को बनाया इंसान के लिए, अंगूर को बनाया इंसान के लिए, सीताफल को बनाया इंसान के लिए, मौस को बनाया इंसान के लिए, जाम को बनाया इंसान के लिए, अंजीर को बनाया इंसान के लिए, बादाम को बनाया इंसान के लिए, काजू और मुनक्का को बनाया इंसान के लिए। आप जितनी भी अल्लाह की नेमतें हैं गिनते चले जाओ, उसको गिन नहीं सकते। अल्लाह ने सब इंसान के लिए बनाया, उन सब का मालिक अल्लाह है। आज अगर मार्केट के अंदर टमाटर खरीदो, उसका मालिक भी अल्लाह है, बैगन का मालिक भी अल्लाह है, आलू भाजी का मालिक भी अल्लाह है, करेपाक और कोथिमीर का भी मालिक अल्लाह है। ये सब कुछ जमीन से जो अनाज आ रहा है, ये किसी की फैक्ट्री में नहीं बनता, ये हरा कलर कोई कंपनी नहीं मारती है, कोई साइंसदान नहीं मारते हैं, अल्लाह की तरफ से खुद अल्लाह ही इन बच्चों के लिए। तुम्हारा काम है बीज को डालना है, हमारा काम है उस बीज से 70 दाने अनाज के तुम्हें अता कर देना है। कभी भुट्टे की शक्ल में जवारी देना, कभी चावल देना, कभी जौ देना, ये घ्यो देना, ये सब अल्लाह ही दे रहा है। और तुम कह रहे हो मुसलमान होकर के नहीं वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की। अरे अल्लाह की सारी प्रॉपर्टी अल्लाह की है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा। ऐ हबीब तुम कह दीजिए अल्लाह ही है मुल्क का बादशाह, वो जिसे चाहे हाकिम बना देता है, वो जिसे चाहे बना देता है सारी कायनात। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल बोले एक शेर, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बोले जी, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, सारा जहां हमारा, सारा जहां हमारा। तेगों के साए में तलकर जमा हुए हम, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दुनिया के बुत कदम में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पास बा है, वो पास बा हमारा। हम उसके पास बा है, वो पास बा हमारा। हम एक जगह खित्ते को ये नहीं कह सकते कि ये मेरा मुल्क है, बल्कि सुन लो जहां जहां कलमा पढ़ने वाले हो, ये अकीदा रखना कि सारी कायनात और हर जर्रे का मालिक कौन है? अल्लाह है। फ्रूट, तरकारी, कपड़ा, ये लत्ता, ये जितने भी आइटम्स दुनिया में आए जरूरियाती जिंदगी के अंदर, आप देख लीजिए। आप यहाँ बैठे, आपके घर में आपकी बीवी, आपकी अम्मा, जल्द से जल्द बच्चे घर को नमाज पढ़ के घर को आएंगे, शोहर घर को आएगा, बीवी तैयारी कर रही है, रोटियां बना रही है, बिरयानी बना रही है, चल रहा ना घर में। देखो आए होंगे ना, गोश्त, तरकारी, एक चीज की कमी रहे तो बनता, बोलो जी बनता? नमक होना, मिर्ची होना, मसाले होना, चावल होना, ये सब आइटम आप पूरे मिल गए। अब एक आइटम नहीं है, क्या बिरयानी तैयार होती? क्या वो आइटम क्या है? आग। बोलो जी, आग। क्या होना? आग। सब है, आग नहीं है तो बनती नहीं, बोल रहे ना जी, नहीं बनती। आग के बगैर कोई खाना, सालन, हाँ, या किसके बाप की फैक्ट्री से मानना पड़ेगा। हिस्ट्री उठाकर देखो, दुनिया में आग नहीं थी। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए जहन्नम से जब वो आग का गोला लाया गया, 70 मरतबा अल्लाह के रहमत से जो धोया गया, वही आग जो हमारे चूल्हे में या गैस सिलेंडर के जरिए हो, या चूल्हे के जरिए हो, या लकड़ी के जरिए हो, जो भी आग लगेगी वो उसी की झलकियां है जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दी है। आज वही आग चल रही है दुनिया में। अब पता ये चला आग है, चावल है, मसाले है, पूरे आइटम है, गोश्त है, तरकारी है, सब है। एक चीज नहीं है, आग भी है मगर एक चीज नहीं है। क्या खाना बनेगा? वो चीज है पानी। बोलो क्या है? पानी। अरे बोलो जी, अल्लाह ताला क्या नेमतें दे रहा हजरत। और पानी के बगैर कोई चीज नहीं बनती। बनती क्या? नहीं बनती। पानी है घड़े में, घड़े में पानी है, एक प्लेट में पूरे आइटम है बिरयानी के पकाने हवी रखे, आग भी लग रही चूल्हे में। इसके बावजूद भी बिरयानी बनाने के लिए एक चीज की जरूरत है। वो क्या है? बोलो जी, भगोना। पानी तो है, पानी है, आइटम है,
کیا ہونا پڑتا وہ دونوں کے سب کے بیچ میں؟ اب کون آنا؟ بگونا، ہانڈی وغیرہ تو آنا نا. اس کے بغیر کیا پورے مسالے لے کے تو آگ میں ڈالتے؟ نہیں. اچھا، یہ ساری چیزیں اب یہاں سے دیکھیے کتنی باتیں ظاہر ہو رہی ہیں. اگر یہ بگونے میں سارے آئٹم ڈالے، پکنے کے بعد کوئی کام کبھی ہم غور نہیں کرے یار گھر میں پکانے والی پکا دے رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، کھا رہے دو باتیں کر کو آ رہے، نمک کم ڈالی، وہ کم ڈالی. ذرا غور کرو بنانے والی نے کتنے پاپڑ ڈلے، آنکھوں سے آنسو نکلے، آگ کے سامنے بیٹھی، آگ کے بھانپا لی، یہ خیال رہا بیٹا آئے گا، شوہر آئے گا، میرے بیوی، میرے بچے آئیں گے، میرا بھائی آئے گا. وہ تیاری میں لگی، ایک چیز چھوٹ گئی تو سارا گھر قیامت بن جاتا ہے. بنانے والی نے اتنا سب کچھ رکھا، بنایا. اس میں غور کرو یہ چیزیں بن رہی ہے بغیر وسیلے کے نہیں بن رہی ہے. اتنی چیزوں سے وسیلہ لیا گیا ہے. آگ کا وسیلہ، پانی کا وسیلہ، مسالوں کا وسیلہ، مٹی کا وسیلہ، یہ ساری چیزوں کا وسیلہ لینے کے بعد پھر ایک وسیلہ بگونا ہونا. آگ اور بگونا، آگ کے اوپر بگونا، بگونے کے اندر مسالے اور سارے آئٹم ہے. ڈائریکٹ آگ نہیں لگتی، بگونے کو گرم کرتی ہے اور بگونا سارے چیزوں کو نرم کرتا ہے. بتا رہا ہے یہ ساری چیزیں بغیر وسیلے کے نہیں آ سکتی ہے. وہ عقل کے اندر وسیلہ چھوڑ کر خدا تک جانے والے، بغیر وسیلے کے جب تو کھانا تیار نہیں کر سکتا، خدا تک کیا جائے گا؟ خدا تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ والوں کے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک ان کا وسیلہ نہیں لیں گے ہم بھی کامیاب نہیں ہوتے. وسیلے سے ساری چیزیں بن گئی. اب بن گئی، بریانی بن گئی، دم چھوڑے، ذرا ڈھکن ہٹتے، کیا خوشبو آ گئی، واہ ماشاء اللہ. بولتے نہیں بولتے، ابھی کھائے نہیں، خوشبو سن کر بولے. اب کھانے کے لیے پھر وسیلہ، برتن وسیلہ، برتن وسیلہ، پھر برتن میں کھانا گرنے کے بعد یہ ہاتھ وسیلہ. بولو سبحان اللہ. اب یہ بھی حرکت کرنا نا. پھر اس کے بعد میرے رب نے بنایا کیسے؟ دیکھو یہ 5 انگلیاں، اب اس کو ملانا، وہ بھی گرم زیادہ رہے، تھوڑا 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 یوں ہلا کو ٹھنڈا کرتے نہیں کرتے. یہ 5 انگلیاں سے حرکت ہونے کے بعد اس کے بعد اس کا نوالا بنا تو منہ میں رکھے. کتنی محنتوں کے بعد وہ نوالا منہ میں جا رہا، ذرا سوچے منہ میں گیا، حلق کے نیچے جیسے اترا، آپ کا اندر سے ضمیر پکار اٹھا، کیا بریانی بنی، ماشاء اللہ. بولتے نہیں بولتے جی؟ بولتے نا ماشاء اللہ. کھانا بھی نوالا منہ میں جا رہا ہے تو اتنے وسیلے لینا پڑ رہا ہے. بغیر وسیلے کے کھانا بنتا نہیں، کھانا کھاتے نہیں. اب یہ تبلیغی اہل حدیث والے دین رحمت کے نام پر لوگوں کو نماز کی آڑ میں ایمان کے لٹیرے، ایمان کو لوٹنے کے لیے ہر جگہ فنکشن کر کے لوگوں کو دعوت دیتے. ہمارے بچے چلو اچھی بات ہے، کھیڑے گاؤں میں جا رہے، نمازی بنا رہے ہیں، فلانے شخص کو اچھا بنا رہے ہیں. ارے وہ پہلے بے نمازی تھا مگر غوث کا دیوانہ تھا، غریب نواز کا دیوانہ تھا، بندہ نواز کا دیوانہ تھا. جیسے ہی تبلیغ میں گیا، اہل حدیث میں گیا، انگوٹھا چومنا گیا، جھنڈے چڑھانا گیا، فاتح دلانا گیا، تو گویا جماعت میں جاتی یہ نفرت کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا نماز کی آڑ میں محبتوں کو چھیننا چاہتے ہیں. اہل سنت ایک ایسی جماعت ہے نماز پڑھنے کی دعوت بھی دیتی ہے، جھنڈا چڑھانے کا بھی پیغام دیتی ہے، 11ویں کا بھی پیغام دیتی ہے، قرآن پڑھنے کا بھی تعلیم دیتی ہے. گویا کہ اہل سنت ہے جو سب کو لے کر چلنے والی جماعت ہے. تو کوئی وہ اہل سنت والجماعت. لوگوں اسی سے جڑ کر رہو. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں. ان کے دربار میں حضرت شیخ مولانا جام رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں. شیر پر بیٹھ کر جاتے تھے، جہاں بھی جانا شیر کے اوپر سوار ہو کر جاتے تھے، اور جہاں بھی جس علاقے میں جاتے، جس کے پاس جا رہے ان کی بھی مہمان نوازی ہوتی تھی، ان کے شیر کے لیے بھی مہمان نوازی کرنا، یعنی شیر کے لیے گائے کا انتظام بھی کرتے تھے. اتفاق سے بغداد میں آنے کے بعد غوث پاک کو پتہ چلا کہ شیخ جام تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت غوث پاک کو بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ان کے شیر کی بھی مہمان نوازی کی جاتی ہے. تو بڑے پیر نے کہا ٹھیک ہے، ان کا بھی انتظام کریں گے، کیونکہ مہمان نوازی کیسا کرنا آل رسول سے سیکھو.
مہمانوں کی کیسے قدر کی جاتی ہے. ہم مہمانوں کو یوں ہی ایزی لے لیتے ہیں. یہ تو غوث پاک کے خاندان سے چلتا ہوا آیا. چلتے چلاتے ابراہیم علیہ السلام تک گئے تو ان کا معاملہ تو گھر کے 4 دروازے کھلے رکھتے تھے. کدھر سے آتا مہمان نہیں معلوم. جب تک مہمان آتا نہیں وہ کھانا کھاتے بھی نہیں تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اوپر سے بچے نیچے اترے تک گپ گپ 4 بوٹیاں مار لے بڑھ جاتے. ہمارا حال یہ ہے دسترخوان پہ اگر اوپر سے نیچے بچے آئے تک 2-3 بوٹیاں صاف کر دیتے ہیں. مگر پہلے کے بزرگ اور پہلے کے مسلمان اور ولیوں کے دل میں کیا تھا؟ پہلے سامنے والے کو کھلاتے تھے, بعد میں اپنا پیٹ بھرتے تھے. آج الٹا ہو گیا, اس لیے ہم برباد ہو رہے ہیں. اے غوث اعظم کے چاہنے والوں, مورے غوث پاک سے کہا گیا شیخ جام آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے شیر کے لیے بھی مہمان نوازی کی جائے. تو سیدھا بغداد تشریف لائے. وہ غوث پاک کے دربار میں پہنچے. ان کے شیر کے لیے گائے چھوڑا گئی تاکہ وہ ہے نا گائے کو کھا لے. جیسے ہی وہ اندر جانے لگے تو ان کے دل میں تھوڑا میں آیا. شیخ جام کے اندر کیا آیا؟ میں آیا. کیا سوچے اندر دل میں, کیا سوچے دل میں, یہ بھی غوث پاک جانتے ہیں. ارے غوث پاک تو غوث پاک جی, اللہ اکبر. یہ واقعہ تو ہمارے عقیدے کو مضبوط کر دیتا ہے. غوث پاک تو غوث پاک ہے, مگر اچانک ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ بغداد کے تاجدار نے بھی میری مہمان نوازی کے ساتھ میرے شیر کے لیے بھی گائے کا انتظام کر دیا. یہ تھوڑا فخر آیا. اللہ اکبر. غوث پاک کے گلی کا کتا دوڑتے ہوئے گیا. شیر ابھی گائے کو حملہ کرنے والا تھا. غوث پاک کے گلی کا کتا شیر کو حملہ کر دیا. شیر کو حملہ کتا کر دیا. ایک کتے نے شیر کو پھاڑ دیا, ایک کتے نے شیر کو مار دیا. ارے شیر مر گیا. اب وہ بزرگ شرمندہ ہو گئے. جو دل میں خیال تھا پسے مد ہو گئے, پسینہ چھوٹ گیا. یہ کسی اور کا در نہیں تھا, ولیوں کے سردار کا در تھا. اب غوث پاک جس گلی سے آتے جاتے تھے اس گلی میں کتا سویا ہوا ہوتا. اس گلی سے گزرتے وقت غوث پاک کی نظر کتے پر پڑی. وہ کتے کے پاور کا جب یہ عالم ہے تو جو ان کا مرید بنے گا اس مرید کا عالم کیا ہوگا. ارے کتے نے شیر کو پھاڑ کر بتا دیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. میرے پیر کے دربار میں جو ادب سے آیا اس نے بہت کچھ پا لیا, اور تھوڑا بھی دل میں خیال آیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے غوث اعظم کا مرتبہ, ان کی شان جن کی ہم 11ویں شریف مناتے ہیں. ایک عورت آئی بڑے پیر کی بارگاہ میں روتے ہوئے. یاد رکھنا اولیاء اکرام کے پاس جا کر کوئی سورہ یاسین کی کتاب لیتا, پڑھ لیتے پڑھتا سورہ یاسین ولی کے در, کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. اصل میں کسی ایک اچھے حافظ اور عالم قاری کے سامنے آپ قرآن کی تلاوت کرنے کے قابل ہے کیا؟ پہلے چیک کر رہے ہیں کیا کرنا. پڑھ سکتے ہیں ہمیں. اب حافظ حسن رضا ہے, حافظ ہیں. اب آپ لوگوں کے ایک پارا دیا گیا, چلو بھی ان کو سناؤ, بولے تو سناتے آپ نہیں بھائی انہوں حافظ ہے, ہمارے گاٹا گاٹا گاتا نہیں آتا. اب ان کے استاد اگر آپ بڑے حافظ صاحب قلندر صاحب ہیں, اب ان کے سامنے تو ابھی ذرا ہچکچائیں گے, ہوتا نہیں ہوتا. اب ان سے بڑے اس طرح. اب بڑوں سے بڑے شمس عالم حسینی کے سامنے قرآن پڑھنے سے پہلے سوچنا کہیں زیر زبر میں غلطی نہ ہو جائے, ہے نا. ایسا لے کو ڈل کو پڑھتے رہتے, اب تعجب دکھتا. اس لیے بزرگان دین کیا لوگوں کس کے سامنے کیا پڑھ رہے ہیں, دڑا دڑا اڑے ٹیڑے پڑے نا, الٹے گناہگار ہو جاؤ گے, گناہگار ہو جاؤ, بے ادبی ہوگی. پھر کیا کرنا؟ ولیوں کے پاس درود شریف پڑھنا. محبت سے بولو کیا پڑھنا؟ درود شریف پڑھے نا, چاہے وہ کیسا بھی درود پڑھ لے, چھوٹا سا چھوٹا, بڑا سا بڑا درود پڑھے, تو پھر یاد رکھنا جیسے درود شروع کیا گیا ولی پورے متوجہ اس کی طرف ہوتے ہیں, کیونکہ جب درود پڑھتے ہیں تو حضور خود درود پڑھنے والے کا درود سنتے ہیں. کیا بات ہے. ہمارے غوث پاک بیان کر رہے تھے, پبلک فل تھی, مجمع کثیر ہے, فل پبلک ہے. اچانک ان کے خاص مرید
علی بن ہیتی کی آنکھ لگ گئی، آنکھ مچ لی. غوث پاک بیان کرتے کرتے رک گئے، سیدھا ان کے سامنے جا کر ادب سے ٹھہرے. پورا مجمع پریشان، یہ کیا بیان کرتے کرتے حضرت یہاں ٹھہرے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی، پھر آ کے ریورس تقریر کرے. تقریر کے بعد لوگاں پوچھے حضرت، دوران تقریر ان کی آنکھ لگی تھی، آپ قریب جا کر ادب سے ٹھہرے، پھر بعد میں انہوں آنکھ کھولے تو آپ پیچھے جا کے تقریر کرے. بات سمجھ میں نہیں تو محبوب سبحانی کیا بولے، میرا مرید آنکھ بند کر کے میرے نانا کو دیکھ رہا تھا، میں اس کی آنکھوں میں میرے نانا کو دیکھ رہا تھا. تو جس کی آنکھوں میں رسول آئے ہو، پھر میں ادب نہ تو کون کرے گا. حضور غوث پاک کھڑے ہو گئے. ارے جب تو شمس عالم بابا کی بارگاہ میں پوری توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے بیٹھے گا تو میرے نبی نے کہا ایسے تیسے درود پڑھو فرشتے لا کر دیتے ہیں. اگر توجہ سے درود پڑھو محمد خود سن لیتا ہے اور کام لگا کر میں درود سنتا ہوں. جو مانگے گا مدینے سے مصطفیٰ وہ عطا کریں گے. ارے بیٹھے شمس عالم بابا کلے اور توجہ مدینے سے جب مصطفیٰ کی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے خود میرے بھی توجہ کریں گے. تو اسی لیے بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی چیز پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک. جتنا آنکھ بند خیالات ادھر گم، پھر مدینہ یاد آ جائے. اسی لیے اولیاء اکرام کا احترام کرو. احترام ولیوں کے دربار میں حاضری دو، اس انداز سے دو. ہم قرآن مقدس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں سکتے ہیں اور ان کے سامنے ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے قابل تو ہونا نا. آئیے اس کے اندر بارگاہ میں جانے کے طریقے مختلف الگ الگ ہیں. بات آ گئی تو اسی ضمن میں نے عرض کر دیا، ہر کوئی آتا ہے کہ روتی ہوئی سرکار غوث پاک کے دربار میں عورت آئی روتی ہوئی کہنے لگی حضور میرا بیٹا پانی میں ڈوب کر مر گیا، مجھے یقین ہے کہ آپ دعا کریں تو میرا بیٹا زندہ ہوتا ہے، مجھے میرا بیٹا چاہیے. کیا عقیدہ تھا. وہ سپا کہ نہیں بولے ارے یہ تو شرک ہے، میرے سے کیوں مانگ رہی؟ جا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. سنی بولے میرے سے کیوں پوچھ رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں. بڑے پیر کو اللہ اختیار دیا ہے. اب تک پورے بغداد میں تمہارے ڈنکے مردے زندہ کرنے کے بج رہے ہیں، میرا بیٹا بھی زندہ کر دیجیے، میرا بیٹا چاہیے. غوث پاک نے سنا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا کہ میرے نانا میرے نبی کسی امت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، لہذا تو رونا دھونا بند کر دے. سرکار آنکھیں بند کرے، مراقبہ کرے. اس کے بعد بولے جا تیرا بیٹا تیرے گھر میں ہے. دوڑتی ہوئے گھر گئی، بچہ گھر میں نہیں تھا. پھر واپس آئی، سرکار بچہ گھر میں نہیں ہے. پھر آنکھ بند کرے، جا تیرا بیٹا گھر میں ہے. پھر گئی گھر تو بچہ گھر میں نہیں تھا. پھر آئی، سرکار بچہ نہیں ہے. سرکار غوث اعظم آنکھیں بند کرے، جلال میں آ کر بولے جا اب تیرا بیٹا تیرے گھر میں موجود ہے. چاہتے ہی بیٹا موجود تھا. ماں نے جب اپنے مرے ہوئے بیٹے کو گھر میں پایا تو کیا گزری ہوگی دل پر. سینے سے لگا کر رونے لگی، پلک پلک کر رونے لگی. میرے لال غوث اعظم کی دعاؤں سے تو آیا ہے. اب غوث پاک نے اپنی آنکھیں بند کر کے محبت میں اللہ سے پوچھا میرے مولا 3 مرتبہ اس عورت کے سامنے مجھے شرمندہ کیوں کیا؟ جب میں نے پہلی بار کہا تھا تو نے مجھے اس عورت کے سامنے شرمندہ کیوں کیا؟ محبت میں غوث پاک اللہ سے پوچھ رہے. میرے رب نے کہا عبد القادر جب تو پہلی بار کہا نا جا، تو اس وقت یہ بچہ ڈوبا تھا نا، اس کے سارے جسم کو سمندر کی مچھلیوں نے مگروں نے کھا لیا تھا، ہم نے اجزاء جمع کر دیے. جب دوسری بار تم نے کہا تو ہم نے اس کے جسم میں جان ڈال دی. تیسری بار جب تم نے کہا تو فرشتے کے ذریعے گھر پہنچا دیا. کیا محبت ہے غوث پاک سے اللہ کی. لوگوں یہ محبت یوں نہیں ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز عبد القادر جیلانی نے پڑھا ہے. ایک پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن مقدس کو ختم کیا ہے. 15 سال تک جنگل میں پتے کھا کر اللہ کا ذکر کرے ہیں. 20 سال تک اللہ کی یاد میں کبھی زمین پر لوٹتے رہے، اللہ کے ذکر میں لگے رہے. فاقے کی زندگی کاٹے، مجاہدے کی منزلیں طے کرے، ریاضتوں کی منزلیں طے کرے، تب جا کر وہ اللہ کے محبوب بنے. اللہ جو مانگتا ہے عبد القادر تیرا مانگنا مجھے اتنا پسند آتا ہے، اس لیے ہم دینے میں بھی تاخیر کرتے تاکہ تم مجھ سے مانگتا رہے میں تجھے اور عطا کرتا. یہ ہمارے غوث پاک ہیں. آج سنیو 11ویں کر رہے ہو کرو، 11ویں کے ساتھ ساتھ
اب ہمیں آج کے دور میں اپنے اس ملک کی بقا کے لیے اور اس ملک کے اندر کامیابی کے لیے اہم باتوں کی طرف میں آتا ہوں کہ ان میں سے سب سے بڑی آج جو بیماری ہے پوری دنیا میں گھر سے لے کر دیکھو، گھر سے لے کر شہر تک، شہر سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر دنیا تک ڈھونڈو، سب یہ برائی میں ملوث ہو چکے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں اس برائی سے بچنے والے ہیں۔ وہ برائی ہے غیبت۔ غیبت ہر ایک کے اندر پائی جا رہی ہے، ہر ایک غیبت میں مبتلا ہے۔ غیبت کے سلسلے میں قرآن اور حدیث اور بزرگان دین کے اقوال میں، ان کی روشنی میں غیبت کرنے کی 20 تباہکاریاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1، غیبت کرنے والے کا ایمان کاٹ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، غیبت کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اس غیبت جیسے بدترین گناہوں سے آج بچنا ضروری ہے۔ ساس، بہو، سسر، داماد، گھر کے اندر ماں، باپ، بیوی، بچے، حاکم، محکوم، مرید، مرشد، استاد، شاگرد، یہ پورے سب کے سب آج پوری دنیا میں ہم سب آگے اس کے اندر غیبت میں مبتلا ہے۔ اب یہ غیبت ہمارے اندر عام ہو گئی، اس لیے ہم کعبے کا غلاف پکڑ کے روتے روتے آنسوؤں کی جگہ خون بھی گر گیا نا، ہماری دعا جب تک قبول نہیں ہوگی تب تک ہم جس کی غیبت کریں، جس کے بارے میں غلط سوچے، پہلے اس سے ہم معافی مانگ لیں۔ اگر یہ جھانک کر اندر دیکھ لیے تو اپنے اڑوس پڑوس سے ہم لوگ غیبت میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں 1 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، 5 نمازیں پڑھتا ہوں، آگے اور کچھ نہیں، زکوٰۃ، حج، نفلی حج یہ تو میرے اوپر فرض نہیں، میں قیامت میں کس کے ساتھ رہوں گا سرکار؟ صحابی پوچھ رہے ہیں، حضور مسکرائے۔ پوچھنے والے بھی کیسا پوچھ رہے؟ دیکھو یا رسول اللہ، 1 مہینے کے صرف روزے رکھتا ہوں رمضان کے، اور نماز 5 ٹائم کی پڑھتا ہوں، ایکسٹرا کچھ نہیں، حج، زکوٰۃ میں تو مالدار نہیں ہوں، فرض نہیں ہے، اتنا کرتا ہوں، کل قیامت میں میرا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور مسکرائے، مسکرا کر فرمانے لگے، سن، 2 چیزیں اگر تیرے دل میں نہیں ہے، ایک خیانت اور حسد سے دل کو پاک رکھا، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے پاک رکھا، اور نظر کو حرام سے اور اس کے ساتھ کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے پاک رکھا، تو قیامت میں جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا۔ محبت سے بولو۔ کتنے سوال ہیں؟ صحابی پوچھ رہے، صرف 2 ہی بات بول رہے ہو، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، مگر سرکار میں صرف رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، آگے نہیں، شوال کے 6 نہیں، محرم کے عاشورے کا نہیں، فلاں نہیں، صرف مہینے کے روزے رکھتا ہوں، 5 نمازیں وقت پر پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس کوئی عمل نہیں، حج تو نہیں، زکوٰۃ نہیں، کیونکہ میں مالدار نہیں، مگر قیامت میں میرا عاشر کس کے ساتھ ہوگا؟ حضور مسکرا کر فرماتے ہیں، اگر سن لے، تیرے دل میں اگر یہ 2 چیزیں نہ ہو، زبان پہ یہ 2 چیزیں نہ ہو، آنکھ میں یہ 2 چیزیں نہ ہو، تو جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا۔ وہ 2 چیزیں دل کی کیا ہے؟ دل سے حسد کو نکالنا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنا، اور زبان سے جھوٹ نہ بولنا، اور غیبت سے بچنا، اور آنکھ سے وہ چیز کی طرف نہ دیکھنا جو چیز ہمارے لیے حرام کر دی گئی، اس طرف حرام کو دیکھنے سے نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ آج تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں، ساری چیزیں۔ کس منہ سے دعویٰ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان بول کر؟ ذرا غور کرو۔ غیبت تو عام ہے، جھوٹ تو حسابش نہیں ہے، جھوٹ، غیبت، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ بس میں 5 نمازاں پڑھا، داڑھی رکھ لیا، سر پہ پگڑی باندھ لیا، میری دعا قبول ہوتی۔ نہیں، لوگوں پہلے اندر چیک کر لو، حسد بھر گیا، تکبر بھر گیا، غیبت، چغلی، ہر چیز ہو رہی، باتا میں کوئی نہیں کر رہا تو بھی منڈی تو ہلا رہا، انہوں بولے اس بات سن کو منڈی ہلا کسی کے بارے میں۔ اسی لیے لوگوں، غیبت جیسے بدترین گناہوں سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہر مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں آ رہی، مگر یاد رکھنا، یہ ساری چیزیں
جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلخوری سے بچنا، تکبر سے بچنا، حسد سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، یہ ساری چیزیں، اور بے حیائی سے بچنا، اپنی زبان سے ایسے کلمات کو بولنا جس سے ہماری آخرت برباد ہوتی ہے، ان کلمات سے بچنے کے لیے، ان تمام برائیوں سے بچنے کے لیے یاد رکھو صحیح ڈھنگ سے اگر نماز پڑھنا شروع کر دیے، صحیح طریقے سے نماز جیسی پڑھنا ویسا پڑھنا شروع کر دیے تو نماز خود یہ ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز خود یہ ساری برائیوں سے روکتی ہے۔ ڈاکو ہے، ڈاکو کیسے رہتے؟ غیبت بھی کرتے، ڈاکہ بھی ڈالتے، چوری بھی کرتے، جھوٹ بھی بولتے۔ ڈاکو ہے بھائی، ڈاکو ہے، ٹوٹلی ڈاکو ہے، ڈاکو رہزن وہ لوگوں کا مال لوٹنے والے ہیں، مگر بیچارے ایک بستی میں گئے لوٹنے کے لیے، اچانک بستی والے بیدار ہو گئے، اٹھ گئے، اور جیسے اٹھے سارے محلے والے لٹاں تلواراں لے کر ڈاکوؤں کے پیچھے گرے۔ رات کا اندھیرا تھا، اس زمانے میں لائٹنگ نہیں، کیا نہیں، بھاگتے اندھیرے میں ایک مسجد دکھی تو پورے ڈاکواں مسجد میں گھس گئے۔ ایک ڈاکو امام بنا، پورے ڈاکواں مسلح بنے، اتحیات میں بیٹھے۔ اب وہ لوگ ڈھونڈتے بستی والے آئے، دیکھے ادھر ادھر کہاں گئے، نہیں دیکھ رہے۔ مسجد میں جا کے تو صفیں بندی ہوئی تھی، وہ لوگ کوئی لوگ نماز پڑھ رہے، چلو چور بھاگ گئے، گھر کو گئے۔ کیا کرے وہ لوگ؟ گھر کو چلے گئے، چور چلے گئے، بھاگ گئے، ڈاکو بھاگ گئے بولے۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر کو لوٹے، ڈاکوؤں کا سردار جس مسلح کو امام بن کر بیٹھا تھا وہ رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، روتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ اپنے تمام چیلے چپاتوں کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، لوگوں اگر آج ہم نماز کی نقل نہ کرتے، آج اگر ہم نماز کی صورت نہ بناتے، ہم سب مارے جاتے تھے۔ جھوٹ موٹ کی نماز کی نقل کرے تو عزت ملی، حقیقت میں نماز پڑھے تو یقیناً عزت ملتی ہے۔ آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، سارے گناہوں سے توبہ کر کے سب کے سب آپ کے نمازی بن گئے، نمازی بن گئے۔ ہم نمازاں پڑھ کر دکان پہ بیٹھ کے دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ دھوکہ دینے والے نماز کو دیکھ کر دھوکہ دینا چھوڑ دیے، وہ ڈاکہ ڈالنے والے رہزنی سے توبہ کرے۔ ہم نماز پڑھ کے لوگوں کی مالوں کا خیانت کر رہے ہیں، ہم وعدہ کر کے وعدے خلاف کر رہے ہیں، پھر باتیں بڑے ایسی باتیں ہوتی ہیں، دعا کرنا، وہ کرنا، یہ کرنا۔ پہلے اپنے اندر جھانکو، ہم کیا ہے؟ غیبت کا پلندہ ہے آج کے دور میں، ہر مسلمان اس میں ملوث ہے، اپنے انداز سے غیبت کر رہے ہیں۔ غیبت سے بچو، اللہ کے نبی نے بہت سخت ترین تاکید فرمائی ہے۔ غیبت کرنے والوں، قیامت کے دن حضور ایک جماعت کو دیکھے، فرشتے جہنم میں کچھ لوگوں کے جسم کا گوشت کاٹ رہے تھے، حضور دیکھ کر رونے لگے، سرکار رو رہے ہیں، کہنے لگے کہ اے جبریل، یہ کون ہے جن کے جسم کا حصہ کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا ہے؟ آقا کریم کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، جو وہ گوشت کھاتے تھے نا، وہ غیبت کرنے کی وجہ سے انہی کے بدن کا حصہ کاٹ کر فرشتے قیامت تک ان کو کھلاتے رہیں گے۔ غیبت کرنے کا انجام خبر میں بڑا دردناک ہے، غیبت کرنے کا انجام محشر میں دردناک ہے، غیبت کرنے کا انجام جہنم میں دردناک ہے۔ مسلمانوں، یہ دنیا سے چھٹکارا ملتے ہی خبر کا میدان ایک الگ ہے، خبر کی دنیا الگ ہے، اس کی تیاری کرو، اس کے لیے آج سے توبہ کرو، غیبت سے بچنے کی کوشش کرو، جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کرو، وعدہ خلافی سے بچنے کی کوشش کرو۔ آج ہمیں ضرورت ہے اسی کے ضمن میں انشاءاللہ کل یعنی 2 نومبر بروز ہفتہ عیدگاہ کی سرزمین کے بازو میں ایک عظیم الشان بنام جلسہ ذکر شہنشاہ بغداد کے نام پر رکھا گیا۔ اس کو خطاب کرنے کے لیے حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری محمد انظار نجیبی صاحب بمبئی سے تشریف لا رہے ہیں۔ کثیر تعداد میں کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد عرب محلہ عیدگاہ کے پاس پہنچ جائیں، ان کا نورانی عرفانی مدلل بیان سن کر اپنے سینے کو مدینہ بنائے۔ اسی طرح آج رات میں عید
ईदगाह से थोड़ा आगे अंदर, ईदगाह से थोड़ा आगे अंदर झंडे कट्टे के पास आज रात में भी जलसे फैजान गौसे आजम भी है और नियाज शरीफ का एहतमाम भी है। उसमें इंशाअल्लाह इस नाचीज का खिताब होगा। आप कसीर तादाद में आज रात में भी तशरीफ लाएं। कल रात में इंशाअल्लाह ईदिये के बाजू बड़े पैमाने पर मुंबई से तशरीफ लाने वाले मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अंजार नजीमी साहब बम्बई से तशरीफ ला रहे हैं। उनका नूरानी इरफानी खिताब होगा और उनके बयान को सुनकर अपने सीने को मदीना बनाएं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह या रज़्ज़ाक़ प्यारे नबी और आले नबी के सदक़े में जुमा की तकरीर में